السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں APP نیوز پر فیکٹ فائنڈنگ۔ میں ہوں ساجد عمر گل۔ ناظرین، قوموں کی ترقی میں جو خواتین کا کردار ہے وہ ہمیشہ سے بہت ہی اہم رہا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں خواتین کی تعداد تو زیادہ ہے، مگر ان کے لیے صحت اور تعلیم کے جو امکانات اور سہولیات ہیں وہ اس قدر نہیں ہے جس قدر ہونا چاہیے انہیں۔ آج میں اس نہایت حساس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ میری مہمان شخصیت ہیں محترمہ ڈاکٹر بشرا مرزا۔ آپ ایک بہت ہی شاندار تعلیمی کیریئر کی حامل خاتون ہیں۔ آج کل فرائض سر انجام دے رہی ہیں لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر کے طور پر، جہاں وہ 2019 میں تعینات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے سنا، میں نے انٹرو میں کہا کہ ہماری جو خواتین کی جو تعلیمی اور ان کی جو صحت کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے ہوتے ہیں۔ ایک عمومی سا جملہ ہے کہ اگر خاتون تعلیم یافتہ ہے تو ایک پوری قوم تعلیم یافتہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گی؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں یو ایجوکیٹ اے مین، یو ایجوکیٹ اے مین، یو ایجوکیٹ اے وومن، یو ایجوکیٹ اے جنریشن۔ گریٹ۔ کیونکہ ایک خاتون کی تعلیم اس انڈیویجول کی تعلیم نہیں ہے بلکہ اس خاندان کی تعلیم ہے، کیونکہ اسی نے اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے اس کو۔ ہاں، اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ یقیناً باپ کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے، لیکن ماں کا یقیناً کہیں زیادہ رول ہوتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ تو اس وجہ سے اگر ایک تو ویسے ہی آخر ظاہر ہے خواتین 50% پاپولیشن، بلکہ 50% سے بھی عموماً 51 جی بالکل ایسا ہے۔ تو آپ اتنی آدھی سے زیادہ آپ کی جو آبادی ہے اس کو تعلیم یافتہ کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر چونکہ ان کا اگلی نسل کے لیے جو رول ہے اس کی وجہ سے وہ اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے ان کو اعلیٰ تعلیم کی اور ایک بہتر تعلیم کی، تاکہ وہ ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ گریٹ۔ اب تعلیم کی یقیناً بات صرف تعلیم حاصل کرنے کی ہی نہیں ہے، بلکہ کوالٹی ایجوکیشن بھی ضروری ہے اور ریلیونٹ ایجوکیشن بھی ضروری ہے۔ کہ تعلیم صرف یہی نہیں ہونی چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جی آپ نے ایک گریجویشن کر لی یا ایک چھوٹی موٹی کوئی ڈگری لے لی تو کافی ہے۔ تعلیم ایک اچھی کوالٹی کی اور ریلیونٹ سے مطلب یہ کہ ظاہر ہے جیسے آج کل ہمارے حالات چینج ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے، دن بدن چینجز آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی تعلیم کا ریلیونٹ ہونا جو ہے بدلتی دنیا کے یعنی ساتھ سائنس کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنے پر۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، آپ قائد اعظم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل MSc کی، پھر آپ نے MPhil کیا، پھر آپ کو اسکالرشپ ملا کیمبرج کامن ویلتھ، اور آپ نے کیمبرج سے PhD کی مالیکولر بایولوجی میں۔ جی بالکل۔ سائنسز کے میدان میں آپ کے پاس یہاں مقامی تجربہ بھی ہے اور بین الاقوامی سطح کا تجربہ بھی ہے، اور پھر آپ نے پوسٹ ڈاک کیا ہے نارتھ کیرولینا یونیورسٹی USA سے بھی، تو ایک بڑا وسیع تجربہ آپ کے پاس ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو جس طرف آپ نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ جو فی زمانہ ریلیونٹ، اس میں ہم سائنس کے میدان میں کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیا کوئی پرائرٹیز کا ایشو تھا، یا کوئی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں معاف کیجیے گا، وہ جو منجی پڑی ٹھکالو PhDs ہیں وہ بے شمار لوگ ہیں، کسی کام کی نہیں، بس وہ 4-5 کے 10,000 شاید آپ کو وہ مل جائے، الاؤنس مل جاتا ہے کہ PhD ساتھ لگا ہو، لیکن اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے۔ سائنسز کے میدان میں ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ کیا کوئی حکومتی ترجیحات نہیں تھیں یا لوگوں کو شعور نہیں تھا؟ کیا کہتی ہیں آپ اس میں؟ جی، اس میں میرا خیال ہے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، کوئی ایک سنگل فیکٹر نہیں ہے۔ سائنس کی ترقی کے لیے یقیناً ہمیں ایک پورا ایکو سسٹم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آپ کی انفراسٹرکچر آپ کو چاہیے، آپ کو لیبارٹریز چاہیے، آپ کو فنڈز چاہیے، اور کوئی سسٹینڈ پالیسی بھی ہو۔ جی بالکل، یہ وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک کمٹمنٹ اور ایک کنٹینیوس ایفرٹ، یہ ایک دن میں ہونے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سائنس یا ٹیکنالوجی یا ہائر ایجوکیشن میں امپروو کریں، تو اگر آپ آج سے اپنی ڈائریکشن صحیح رکھیں گے اور پرائیورٹیز اور پالیسیز اور ان کی امپلیمنٹیشن کو کنٹینیو رکھیں گے، تو پھر آپ امید کر سکتے ہیں کہ کوئی 20 سال بعد آپ کو ان کا کمپلیٹ
आउटपुट कोई नजर नताइज ये मिलेंगे, ओवरनाइट मुस्बत। होने वाली बात नहीं है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारी अक्सर जो पॉलिसीज़ जो होती हैं वो हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट को जहन में रखते हुए आपको याद बनाते होगा आपने हायर एजुकेशन कमीशन का जिक्र किया है, आपको तो अवार्ड भी हायर बिल्कुल। एजुकेशन कमीशन से मिला जी, है, यंगेस्ट स्कॉलर का। जी। मुशर्रफ साहब के दिनों में हायर एजुकेशन कमीशन ने बहुत वो फ्लरिश हुआ, उसमें बहुत सी उसकी निटिंग नहीं बनाई गई, तरजीहात को सेट किया गया और फिर यकदम वो वाइप आउट हो गई चीज़ें, क्यों? जी यही बात है ना, पॉलिसी की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती कोई है। सियासी हर्डल्स आप समझती हैं उसमें? वेल मेरा ख्याल है कि वो हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में ही हम देखते हैं कि जैसे ही चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो अमूमन तरजीहात पॉलिसीज बदल जाती हैं। जी बिल्कुल, तो वो ये कि आप जो भी पॉलिसी बनाएं उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इनिशियल जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर उसका वो आउटकम नज़र नहीं आता, तो ये कंटिन्यूटी ज़रूरी है। कंटिन्यूटी, ओके फाइन। देखिए आप एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी पर तैनात हैं, वाइस चांसलर एक बहुत बड़ी शख्सियत होता है किसी भी इदारे के लिए, और ये खुसूसन लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये मुझे याद पड़ता है शायद 1920-22 में इसका जी, क़याम 1922 अमल में आया था, और हमारे लाहौर में हॉल रोड पर ये इंटरमीडिएट कॉलेज के तौर पर इसका क़याम, और उस वक्त पता नहीं 30-40 शायद इसके फैकल्टी मेंबर, अब तो 600 हैं शायद। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। जब आप पॉलिसी साजों के साथ बैठती हैं, हुकूमती इदारे उसमें आ जाती है, हायर ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, क्या जब आप अपने नुकात उनके सामने रखते हैं तो उनकी तरफ से आपको किस तरह का रद्द अमल मिलता है? देखिए उसमें क्या वो कायल हो जाते हैं? हाँ कायल हो जाते हैं, और कभी हर बात पे एग्रीमेंट नहीं भी होता, कुछ प्रैक्टिकल उनको डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं। मेरा ख्याल है कि अमूमन पॉलिसीज़ पे की इम्प्लीमेंटेशन में इशू होते हैं कि अगर आप कायल हो भी गए हैं तो क्या वो वाकई इम्प्लीमेंटेशन उसकी वैसे हुई है। किसने करना होती है इम्प्लीमेंटेशन? देखिए इसमें तो सारे गवर्नमेंट के इदारे ही उसमें शामिल होते हैं। यूनिवर्सिटी वैसे तो ऑटोनोमस बॉडी है और इसने इंटरनली अपने सारे डिसीजंस खुद, हमारी बॉडीज़ हैं, सिंडिकेट है, एकेडमिक काउंसिल है जिसने लेने होते हैं, लेकिन हमें एक सर्टेन फ्रेमवर्क के अंदर रह के अपने डिसीजन करने होते हैं, क्योंकि हमारे पास HEC की पॉलिसी आती है, फिर हमारी अपनी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ चीज़ें होती हैं जो यानी वो ऑल दोज रेड रिबन हैसल्स इन्वॉल्व्ड। जी वो काफ़ी अमूमन प्रोसेस लंबा होता है कोई भी चीज़ अप्रूवल करवाने के ये लिए। जो ड्रास्टिक चेंज होती है कौमों की ज़िंदगी में, उन्हें उस्तवार करने में, मुस्तहकम करने में, तरक्की याफ्ता बनाने में, उसमें तो ओवरनाइट का एलिमेंट होता है। जी लोग फैसला करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट्स लेते हैं। जी। ये हमारे यहाँ ये जो धक्का स्टार्ट निज़ाम है ये कब बदलेगा? मेरा ख्याल है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है, क्योंकि अभी करंटली तो हमारे प्रोसीजर्स जो हैं वो इतने लंबे हैं कि उसमें काफ़ी सारी एनर्जी और टाइम जो है वो लग जाता है। कैसे ठीक होगा? मेरा ख्याल है कि उसमें टॉप एडमिनिस्ट्रेशन की विल चाहिए होती है, और हर्डल्स तो हैं, लेकिन अगर वो कोशिश शुरू कर दें तो शायद इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जब आप ये कहते हैं कि कोशिश करें तो वो कहाँ से शुरू होती है? टॉप लेवल से शुरू? क्या प्राइम मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, सदर साहब होते हैं, या वज़रा होते हैं, या सेक्रेटरीज? कहाँ से शुरू होती है ये? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट में ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हायर एजुकेशन कमीशन उसमें शामिल है, उसमें हमारी गवर्नमेंट के अंदर हमारे चांसलर ऑफिस, हमारे प्रो चांसलर ऑफिस और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट शामिल है। तो पॉलिसीज़ उसी चैनल के थ्रू बनती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं। ओके ग्रेट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हमारा मौजूदा निज़ाम तालीम है खुसूसन ख़वातीन के लिए, ये शायद वाहिद इक्का दुक्का मिसालों में से एक है, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी। नहीं जी, पंजाब के 7 विमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, कब ये बनाई गई थी? ये यूनिवर्सिटी 2002 में बनी, कन्वर्ट कर दी गई जी ना? जी 2002। किसी नई यूनिवर्सिटी का क़याम तो नहीं हुआ? विमेन यूनिवर्सिटी का जी, फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ही के तौर पर, और ये कब हुई थी? फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है लेट 90s में आई थिंक। क्या आप मुतमईन हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ का क़याम है, आप देखें ना, अगर हम पिछले 70-72 सालों में बात करें तो इक्का दुक्का वी कैन काउंट देम ऑन आवर फिंगर टिप्स।
کیا یونیورسٹیز اور نہیں ہونی چاہیے؟ مزید نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ سے اختلاف کروں گی، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ صرف نمبر بڑھا دینا کافی نہیں ہے. ہمیں شاید پہلے فوکس کرنا چاہیے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کو ہم بہتر بنائیں، ٹھیک، تاکہ مطلب کوالٹی ایجوکیشن اور انٹرنیشنل کہیں رینکنگ میں نظر آئیں. اب آپ میرے اس جال میں آ گئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ سائنسدان ہیں اور میرا کام ہے لوگوں سے پوچھنا، انہوں نے گھیرنا. دیکھیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کو بہتر بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ کی جو کمپلیٹ سٹڈی ہے وہ آپ کے پاس ہے، اس کی بنا پہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے. بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس ان پرسن کیا تجاویز ہیں جس کو آپ یو کین پٹ دم آن دا ٹیبل اینڈ سے کہ لک دس از واٹ ہیپننگ، دس شوڈ ناٹ ہیپن، یہ ہونا چاہیے، دس مسٹ ہیپن. وہ کیا ہیں؟ کوئی آپ کو ذہن میں کوئی ایسے کو وائٹل کوئی پوائنٹس ہیں؟ میرا خیال ہے یونیورسٹیز کے پاس آٹونومی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سسٹمز کو امپروو کرنے کے لیے جتنا میکسیمم ان کے پاس اختیارات ہوں تاکہ وہ ان کو بہتر بنا سکیں اور انہیں بہت زیادہ بیوروکریٹک پروسیجرز کے اندر نہ پڑنا پڑے، کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اور اگر یونیورسٹی کے پاس اپنے زیادہ سے زیادہ اختیارات ہوں گے تو وہ یقیناً چیزوں کو زیادہ جلدی، یعنی وائس چانسلر کے پاس ناٹ پرٹیکولرلی جسٹ وائس چانسلر بٹ یونیورسٹی کی جو باڈیز ہے، سنڈیکیٹ ہے، اکیڈیمک کونسل ہے، جی، تو وہ یہ کہ اگر وہ زیادہ با اختیار ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ فیصلے زیادہ جلدی ہو سکیں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی جلدی ہو سکے گی اور چیزیں بہتر ہو سکیں گی. کون سا بڑا فیصلہ ہے جو آپ کرنا چاہتی ہیں اپنے ادارے کے، اپنی جامعہ میں؟ میرا خیال ہے کہ میں چاہوں گی کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ ریسرچ خاص طور پہ زیادہ بہتر ہو اور ہمارے اچھے ٹیچرز ہم اٹریکٹ کر سکیں، اور اگر کوئی مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا جزا اور سزا والا معاملہ کہ چیک اینڈ بیلنس ہو. جی بالکل، چیک اینڈ بیلنس ہو. اور جو ترقیاں ہیں وہ پروگریشن یعنی محنت کی بنا پہ ہو. جی بالکل بالکل. مطلب جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی کافی اس قسم کی ہرڈلز آ جاتی ہیں کہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ سزا اور جزا بالکل ان کی پرفارمنس بیسڈ کر سکیں. اس میں کچھ پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں اور مسائل کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ کوئی سخت فیصلے کرنا چاہیں. آپ ان مسائل پر بات کرنے میں بھی دقت محسوس کر رہی ہیں aren't you؟ نہیں، میں آپ کو واضح طور پہ یہ بتا رہی ہوں کہ مطلب اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی ٹیچر اچھا پرفارم نہیں کر رہا اور اگر آپ نے یا ایون ایڈمنسٹریٹو اسٹاف آپ مطمئن نہیں ہیں اور آپ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے. سفارشیں آتی ہیں، دباؤ آتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہے نا یہ ان مسائل کا. اور وائس چانسلر کے طور پر جب آپ اپنے ادارے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی ان پٹ اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سارے دباؤ، سفارشیں، یہ سارے مسائل ان کا سامنا ہوتا ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی بنا پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جو پروگریشن ہے، ترقی ہے، وہ نہیں ہو پا رہی اور ان سب کو ٹھیک ہونا چاہیے. گریٹ. ڈاکٹر صاحبہ ایک بریک کا وقت ہے چھوٹے سے، ہم اس گفتگو کو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ناظرین، ڈاکٹر محترمہ بشرا مرزا ماہر تعلیم ہے، بین الاقوامی ان کا تجربہ ہے اس میدان میں، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ہم اس کو جاری رکھیں گے وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ ساجد عمر گل کے ساتھ APP نیوز پر. آج میری مہمان شخصیت ہیں، بہت ہی قابل احترام شخصیت، محترمہ ڈاکٹر بشرا مرزا. بہت معروف ماہر تعلیم ہیں، وائس چانسلر ہیں لاہور کالج وومن یونیورسٹی کی. قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی تجربے کی حامل ہیں. ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحبہ، بریک سے پہلے ہم نے کچھ ریڈ ریبن ہیسلز کی بات کی تھی اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ جب بھی کوئی بڑی پوسٹ پر بیٹھ کر کوئی ذمہ دار شخص کچھ کرنا چاہتا ہے ان پریکٹیکل، تو اس کے راہ میں بہت سے روڑے اٹکائے جاتے ہیں.
جو وہ روڑے جو ہمارے نظام کی پیداوار ہوتے ہیں، چنانچہ آپ بھی ان کو فیس کر رہی ہیں. مگر اس کے باوجود جو بڑے لوگ ہیں جن کا بہت کنٹریبیوشن ہوتا ہے قومی سطح پر، آپ تو ماشاءاللہ صدارتی تمغہ امتیاز کی حامل ہیں، آپ کا کنٹریبیوشن تو ریکگنائزڈ ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اس سارے سینیریو میں رہتے ہوئے بھی ہم کر سکتے ہیں. آپ 2019 میں آپ کو وائس چانسلر، مے بی یو آر دا ینگسٹ یا اس لاٹ میں ہوں گے، بہت ینگ ایج میں آپ ماشاءاللہ وائس چانسلر بنی، تو آپ کے تئیں کچھ مقاصد تو ہوں گے، کتنے اچیو ہو گئے ہیں؟ الحمدللہ مجھے 1 سال تقریباً ہو گیا ہے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے اندر. تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے کوئی پرماننٹ وائس چانسلر نہیں تھی، تو اس وجہ سے بہت سارے ایشو پینڈنگ چل رہے تھے جو کہ ہم نے ریزالو کر لیے ہیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے پچھلے 2-3 سال کی جو پروموشنز اپوائنٹمنٹس کے ایشوز تھے، کچھ ایڈورٹیزمنٹس ہاف پروسیس تھی، ان ساروں کو کر کے تو جنوری میں ہم نے کوئی 100+ پینڈنگ اپوائنٹمنٹ اینڈ پروموشنز کے کیسز جو ہیں وہ ہم نے نپٹائے اور نئے لوگوں نے جوائن کیا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر. استاد کا مسئلہ حل ہوگا تو شاگرد ہاں، اور آپ کو انسٹیٹیوشن میں ینگ بلڈ چاہیے جی، جو میرٹ پر لوگ آئے ہوں، فریش لوگ آئے ہوں، اور جو پہلے والے لوگ بھی ہیں اگر ان کی ٹائملی پروموشن ہوگی تو یقیناً ان کو پھر ایک انسینٹیو ملے گا اور وہ زیادہ محنت سے کام کریں گے. تو کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تو وہ ہم نے اس کو پروسیس کو کمپلیٹ کیا. اس کے علاوہ کئی ایشوز تھے جو کہ انفیکٹ میں نے 5 جولائی کو جوائن کیا تھا، تو میرے فرسٹ ورکنگ ڈے پہ یہاں پر پروٹیسٹ پلانڈ تھا ہماری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کا، کیونکہ ان کے کوئی 2 سال کے بیچز کی وہ رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی پاکستان انجینئرنگ کونسل سے. تو وہ ہم نے اس پہ بڑا ایکٹیولی کام کیا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. آپ نے وہ مسائل حل کیے؟ جی بالکل. اس طرح کے اور بھی کئی. آپ کو سال ہو گیا ہے جی، 1 برس ہو گیا اس ذمہ داری پہ بیٹھے ہوئے. ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ کے جو فیلو کالیگس کے اسٹاف کے جو ایشوز تھے وہ آپ نے حل کیے، جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان کو آپ نے تھرو ڈائیلاگ اور بڑا پیسفلی آپ نے اس کو مینیج کر لیا. میں آپ سے ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں محاورہ کہ گر تو برا نہ مانے. ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو معمار ہوتے ہیں قوم کے، وہ بہت زیادہ یہ انسینٹیوز، الاؤنسز، بیجز، سیٹس، اس کے پیچھے نہیں لگ گئے جو ان کا اصل روح ہے، پڑھانا، قوم تیار کرنا. اس میں کہیں خلل تو نہیں آپ دیکھتی؟ لوگوں کی توجہ زیادہ پیسہ کمانے پہ لگ گئی ہے شاید. دیکھیے، جو ان کے جائز حق ہیں وہ تو ان کو ملنے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ آپ ان کو محنت بھی کریں اور پھر وہ ان کو ان کا جائز حق نہ ملے تو ظاہر ہے کہ یہ زیادتی کی بات ہوگی اور ڈی مورلائزنگ ہوگا. لیکن ہاں، کسی حد تک میں آپ کی بات سے ایگری بھی کرتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کو سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ میں اس طرح کے لوگ کمرشلائزڈ ہو گیا بہت کچھ. جی، ہر سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ کچھ جو ہیں وہ اپنے پروفیشن سے کو کمٹمنٹ سمجھ کر اور اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور کچھ صرف اس کو کمرشلائز حیثیت سے لے کے کرتے ہیں. تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اساتذہ کو اس معاملے میں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم کہہ پائیں آسانی سے کہ ہمارے ہاں جو خواتین کی خصوصاً جس فیلڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، تعلیم اور ان کی جو ہنرمندی اور ان کی جو اہمیت ہے اس معاشرے میں، اس کو مزید ہم نے اگر اجاگر کرنا ہے تو ان خواتین کو جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ ہمیں پالش کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے، دیکھیے نا، اچھا جوہری ایک اچھا ہیرا تراش دیتا ہے، بالکل، تو جوہریوں پہ بھی تو ہمیں کام کرنا چاہیے. جی بالکل. وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپوائنٹمنٹس کریں تو پیورلی میرٹ پر کریں، تاکہ ہمارے پاس اچھے لوگ ہمارے پبلک سروس کمیشن ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں سرکاری سطح پہ لوگ جی کمپیٹ کرتے ہیں، سلیکٹ ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں. جی، یونیورسٹیز کے اندر پبلک سروس کمیشن کے تھرو تو نہیں آتے، ہمارا اپنا سلیکشن بورڈ ہوتا ہے جس کے تھرو ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ اور سلیکشن کا پروسیس ہوتا ہے. تو اگر اس میں ہمیں پہلی بات تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی دباؤ میں آئے بغیر ہم پیورلی میرٹ کے اوپر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب ہم اپوائنٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے جس میں ان کو وہ فیسلٹیز اویلیبل ہوں جس میں وہ اپنی بہتر طور پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھی جائز انسینٹیوز ان کے بنتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ٹرانسفارم کر سکیں ٹو دی نیکسٹ جنریشن. بالکل ٹھیک ہے نا، یہ ہونا چاہیے، مگر یہ ہو نہیں رہا اس طرح سے کمپلیٹلی. ہاں مطلب شاید بہتری کی ضرورت ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے، وہ بہتری کیسے آئے گی ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں، پہلی جیسے میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سلیکشن کے پروسیس میں لوگ انوالوڈ ہیں، سلیکشن بورڈ اور وائس چانسلر، آف کورس آئی ٹیک دی رسپانسبلٹی ایز اے وائس چانسلر، اس بات کو انشور کرنا کہ ہم سلیکشن کے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں اور اچھے لوگوں کو ہم کوئی ایک نقطہ جسے پکڑ لیا جائے تو پھر ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ ہے وہ طریقہ کار میرٹ پہ کام کرنے کا، تو وہ کیا ہوگا؟ when you are selecting someone، جی ٹھیک ہے نا، تو کیا چیز مد نظر رکھی جائے؟ ان کی کوالیفیکیشن، ان کا ایکسپیرینس. اور لیکن ہمارے ہاں تو تعلقات ہوتے ہیں، سفارش ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، تو پھر آپ اچھے لوگ تو نہیں لے پائیں گے اگر آپ تعلقات اور سفارشیں اور فون کالز کو دیکھیں گے. تو پھر تو وہ کہا جاتا ہے کہ بہت مہنگی مرسڈیز خرید کے آپ ٹانگے والے کو اس کا ڈرائیور رکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے، ادارے برباد ہوتے ہیں پھر تو اسی طرح سے ادارے برباد. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہمارا قومی جذبہ ہے، جو کمٹمنٹ ہے، اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو پھر ہم سلیکشن میرٹ پہ کر پائیں گے. از اٹ ٹرو؟ بالکل ایسا ہے. اور بلکہ دیکھیے، آپ جب سلیکشن پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایز ایڈمنسٹریٹر اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک عبادت ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو بالکل ایمانداری کے ساتھ نبھائیں. اور میرٹ پر اپوائنٹمنٹس کرنا وہ بالکل ایک آپ کی اپنی پوزیشن کے ساتھ کمٹمنٹ یا آنیسٹی کا معاملہ ہے نا. گریٹ آنیسٹی گریٹ. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے کہ ہم نے ابھی پہلے بات کر رہے تھے کہ جو پڑھانے والا ہے، جو جوہری ہے، اس کی بھی تو کوئی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے نا. جی بالکل. خالی ڈگری تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے ہاں جتنے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں یونیورسٹیز سے، ان کا اکیڈیمکلی کیا قد کاٹ ہوتا ہے، معاف کیجیے گا. ایسا ہی ہے نا، وہ معیار پرانے تو نہیں رہ گئے کہ یونیورسٹی سے جو بندہ ایم ایس سی ایم اے یا ماسٹر ڈگری لے کے آیا وہ بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اسے. اب تو آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، بس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں. جی ایسے ہی ہوتا نا. نہیں، سارے تو ایسے نہیں ہوتے. اس کا دیکھیں یوزج کیا ہے. آپ جن ڈسپلنس میں ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ سائنس پہ ہمیں توجہ مرکوز کرنا چاہیے، رفلی اگر ایک ڈیٹا ہم لیں تو ناٹ مور دین 10% آف دی انٹائر چنک آف اسٹوڈنٹس وہ سائنسز میں جاتا ہے. بد نصیبی علم غلم سی چیزیں جو ہیں ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کا نہ کوئی سوسائٹی میں پیچھے واپس آ کے اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے. اس کو جو پڑھ کے آیا ہے اس کے ذریعے جو سوسائٹی نے بینیفٹ کرنا تھا وہ ہو ہی نہیں پا رہا. چنانچہ ایک فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے نوجوانوں میں کہ ہم کیا کریں، میں نے اتنا پڑھا ہے، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میں کوئی کام ہے. دیکھیں نا، کسی کی جو معاش ہے اسے صحیح ڈگر پہ ڈال دینا مینٹلی اس کو سود کرنے کی ایک کاوش ہوتی، پھر وہ بہتر فعال انداز میں سوسائٹی کو سرو کرتا. یہ تو ہمارے ہاں یہ جو لنکیجز ہیں ان میں تو فلاز ہیں بہت بڑے بڑے. پھر ہم کسی کو کچھ بھی پڑھا لیں بنا لیں، کیا نتیجہ ہے؟ آپ بتائیے مجھے. دیکھیے، تعلیم بالکل ریلیونٹ ہونی چاہیے، یہ بات تو میں نے پہلے ہی آپ سے کہی. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں آپ کے نقطے سے کہ جو تعلیم حاصل کریں وہ ریلیونٹ، صرف ڈگری حاصل کرنا کافی نہیں ہے، مقصود نہیں. ہاں جی، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس فیلڈ کے اندر ہمیں لوگوں کو، اور یہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے کہ کس فیلڈ میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اسکل سیٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، جن کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بڑا پرو ایکٹیو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے اپنے گریجویٹس پروڈیوس کریں. ورنہ صرف، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر صرف ڈگری لے کے اور پھر وہ بے روزگار پھرتے ہیں تو وہ تو فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے، ان کے اپنے لیے بھی، ان کی ذاتی زندگی بھی اس سے خراب ہوتی ہے اور پورا معاشرہ. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ فرسٹریٹڈ مائنڈ کین ڈسٹرائے دی انٹائر سوسائٹی. جی بالکل. اچھا، آپ کوئی 200 کے لگ بھگ ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز ہیں جو ہماری نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں شائع ہو چکے ہیں. یو آر ویری کمپیٹنٹ، آپ کو بہت ہائی ریٹ کیا جاتا ہے ایز ایک ماہر تعلیم کے طور پر. یہ جو ایشو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں
کیا آپ نے اس پہ کوئی پیپر تیار کیا ہے یا کوئی فیوچر میں آپ چاہیں گی کہ یہ ایک ریسرچ یہ بھی آنی چاہیے کہ واٹ آر دی ریکوائرمنٹس اینڈ ویئر آر وی گوئنگ؟ کیا ڈو یو میک اپ یور مائنڈ؟ میرا چونکہ بیسیکلی میرا ریسرچ ایریا تو مالیکولر بایولوجی ہے اور جو میرے پیپر پبلش ہوئے وہ ظاہر ہے اسی فیلڈ سے ریلیونٹ ہیں، لیکن ابھی چونکہ میں 1 سال ہوا ہے مجھے ایڈمنسٹریشن کے اندر آئے ہوئے اور میں یہاں پر اپنی کنٹریبیوشن پوری طور پہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور بہت سارا اس میں لرننگ بھی ہو رہی ہے. میرا یہ ایریا آف ریسرچ تو نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں کب اس کے بارے میں کوئی ریسرچ پیپر یا کوئی بک پبلش کرنے کے لیے قابل ہو جاؤں گی، کیونکہ اٹس ناٹ مائی ریسرچ ایریا. بٹ بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس آئی ایم شیور آئی ول بی ایبل ٹو میک سم سجیشنز. جی بالکل ٹھیک، تجاویز دے دیں. آپ دیکھیں نا، آپ ایڈمنسٹریشن کی کیا کہتے ہیں ہائیسٹ موسٹ سیٹ پہ ہیں آپ، ذمہ دار ہیں آپ. اچھا جی، وائس چانسلر کے طور پر 1 سال ہو گیا آپ کو. یہ فرمائیے کہ لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں کیا انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں آپ کی موجودگی سے؟ ایک آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو اسٹاف اور فیلو کالیگز کے جو ایشوز تھے وہ آپ نے حل کر لیے. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کوئی نیا ڈپارٹمنٹ آپ نے بنایا، کوئی نیا ڈسپلن کریٹ کیا، کوئی زیادہ فعال بنایا، وہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے کوئی نیا ڈپارٹمنٹ تو کریٹ نہیں کیا، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ مارچ سے وہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تو آن لائن ایجوکیشن کے لیے ہم نے کام شروع کیا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے سارے ٹیچرز نے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ٹیچرز کے مختلف سبجیکٹس ہونے کی وجہ سے اور ڈفرینٹ لیول آف کمپیٹنس کی وجہ سے ان کی جو کمپیوٹر کے ساتھ اور آئی ٹی جو ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ ان کا لیول آف سنکرونائز نہیں ہے، کمفرٹ، لیول آف کمفرٹ بہت ڈفرینٹ تھا. کچھ بہت اچھے تھے جو کہ بہت فلوئنٹ تھے، کچھ لوگوں نے کبھی ای میل بھی شاید استعمال اتنی اس طرح سے نہیں کی تھی. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر اپنے سارے ٹیچرز کی ٹریننگز کی اور انہوں نے اپنے آن لائن کورسز ڈیولپ کیے اور ان کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے وہ سارا سیکھا. اور مطلب آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی فیکلٹی ان دیٹ سینس دا وے دے ورکڈ ایز اے ٹیم. بیکاز یو آر ڈرائیونگ فرام دا فرنٹ. Well, you know, I tried my best to drive from the front and lead them as a team head. اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ساروں نے اتنی ایز اے ٹیم ورک کے طور پہ کام کیا اور ہم سب نے اس کو پریکٹیکل بنایا. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس پرفیکٹ بیکاز یو نو اتنی جلدی ایک بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ موڈ آف ٹیچنگ پر شفٹ ہونا اٹس اے بگ چیلنج، اور اس میں یقیناً بہت ساری امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن ٹو میک اٹ ورک آئی تھنک دیٹ واز آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ دیٹ اٹس اے بگ اچیومنٹ. ریمارکیبل جاب. جی اوکے گریٹ. تعلیم کا جو سب سے اہم اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی سماجیات پر. ہمارے ہاں خواتین پائلٹ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پالیٹیشین ہیں، بیوروکریٹس ہیں، بہت کچھ کام کا. تاکہ ہمارے ہاں ایک واحد مثال اب تک عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی ہمارے ملک عزیز پاکستان میں. خواتین اپنا امپیکٹ اپنے حوالے سے وہ دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے باوجود سماجی حوالوں سے ہماری جو خواتین کے مسائل ہیں، ہیرسمنٹ ہے، جب آپ اس میں جاتے ہیں جینڈر اسٹڈیز میں جب چلے جاتے ہیں تو وہ ریسرچ آپ کو بتاتی ہے کہ ابھی تک ہمارے ہاں خواتین کے مسائل یا مقام جو انہیں ہونا چاہیے وہ نہیں مل پایا، ابھی بھی انہیں مشکلات ہیں. تھرو تعلیم ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم اپنی خواتین کو اچھی تعلیم دیتے ہیں اور وہ جب مائیں بنتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز آپ شارٹ ٹرم ارینجمنٹ سے نہیں کر سکتے، اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. میں تو ذاتی طور پہ یہی سمجھتی ہوں کہ جب خواتین کو ہم اچھی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ جب اپنی نیکسٹ جنریشن کی پرورش کرتی ہیں اور ان کے کیونکہ بچوں کے اندر شروع سے
جب تک آپ وہ اخلاقی اقدار نہیں پیدا کریں گے جن کی ضرورت ہے خواتین کو ایک رائٹ سٹیٹس دینے کی اور ایک صحیح معاشرتی سماجی اپنی ویلیوز رائٹ ڈائریکشن میں رکھنے کی، تو وہ آپ کی بچپن سے ڈیولپ ہوتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب مدرس اچھی تعلیم یافتہ ہوں گی، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہوں گی اور ایک اخلاقی طور پہ مضبوط ہوں گی، تو وہ اپنے بچوں کے اندر وہ اخلاقی اقدار پیدا کر پائیں گی جو کہ وہ بڑے ہو کر جب وہ اپنے معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو ہمیں وہ ایک اس کا پازیٹیو امپیکٹ نظر آئے گا. But for that you have to got the linkage between the previous and present generations. جی بالکل. آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ ہماری پچھلی نسلوں سے کچھ ان کا ڈسٹنس بڑھ گیا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل یہ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا غیر ضروری یا غلط استعمال، میں اس کو کہوں گی کہ اس کی وجہ سے کچھ ڈسٹنسز بڑھے بھی ہیں. لیکن دیکھیے ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو ایک ٹول ہے، وہ ہاں اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے دیٹ ڈٹرمنس دی آؤٹ کم. تو یقیناً ہماری نوجوان نسل میں بہت اچھے بچے بھی اپنا بہت پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر کے اور اپنی ایک فیملی ویلیوز کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم دیکھیں نا، جب بھی ہم تعلیم کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے بہت سارے ایشوز سے مختصر وقت میں آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ لرن کیا آپ سے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. تعلیم، ایجوکیشن، وہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ڈگری تو آپ کے تعلیمی اخراجات کا ایک رسید ہے، آپ سمجھ لیں. اس کے اندر سب سے اہم جو عنصر ہے وہ ہے تربیت کا. بالکل. کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو تربیت دے رہے ہیں جن اقدار کی، ویلیوز کی، لیگسیز کی آپ ذکر فرما رہی ہیں ایک ذمہ دار ماں اور استاد ہوتے ہوئے؟ کیا وہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ٹرانسفر کر پا رہے ہیں دیانتداری سے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں کر پا رہے جس طرح کرنا چاہیے. اس میں ویریشن بہت ہے. اٹ آل ڈپینڈس. جیسے یقیناً کچھ مدرس، کچھ پیرنٹس بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اسی طرح کچھ اساتذہ بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. لیکن اکراس دی بورڈ فردن ایگزامپلس ہیں. جی. ہماری یہ کوئی نیشنل پالیسی ابھی تک نہیں ہے، ایک مربوط انداز نہیں ہے کہ سب ایک ہی طرح سے. آپ دیکھیں نا، آپ ویسٹ میں رہی ہیں، وہاں آپ کسی کو بھی یہ بات کہہ دیں کہ ویل ڈونٹ یو نو دس از لا، تو وہ بیک آف ہو جاتا تھا. او از اٹ، ہاں I'm sorry. یاد ہے نا آپ کو؟ یعنی ان کے قومی دھارے میں ان کے جذبات یہ ہیں کہ جب قانون کی بات آئے گی تو سب کے لیے ہے بھائی. ایسا ہی ہے نا جی. یہاں تو قوانین کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں نا. آپ کسی کو یہ کہہ کے دیکھیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ قانون ہے، وہ کہے گا تیرے قانون کی ایسی کی تیسی. تو فردن اگزامپلز جو ہیں وہ تو موجود ہوتی ہیں، خیر اور شر کی ازل سے ایک جو لڑائی چل رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر جس قسم کے مقام پہ آ ٹھہرے ہیں، جن دلدلوں کا ہم شکار ہیں، اس میں فردن اگزامپلز تو کچھ نہیں کر پائیں گی ڈاکٹر صاحب. یہ تو ہمیں کوئی مربوط نیشنل پالیسی بنانا پڑے گی. جی. کیا ایسا ہے آپ سمجھتی؟ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اس وقت تو اس طرح کی کوئی پالیسی اگر ہے بھی تو ترجیحات ہی نہیں ہے کوئی. جی. اور ہمیں اس پر فوکس کرنا پڑے گا. جی بالکل فوکس. کیا ہم اگر یہ کہیں کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کی کرکس میں ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک مربوط قومی پالیسی بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو سب پہ امپلیمنٹ ہو، جی بالکل، سب اس کی پابندی کریں، جی، تو وہ کیا کہتے ہیں سونر دین لیٹر ہم کوئی قومی نتائج ایسے حاصل کر سکتے ہیں. کیا ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. کیا میں آپ کی طرف سے یہ ایک تسلی یافتہ جملہ لے لوں؟ جی بالکل. اور صرف پالیسی بنانے کی بات نہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بھی جب آپ ایک نسل کو تیار کر لیں گے، اسے سمجھا دیں گے کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، صحیح، اور اس کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک بڑی امبریلا ہے اور سب نے ایسا کرنا ہے، جی، تو پھر ہم وہ فردن اگزامپل سے نکل آئیں گے اور سب ایک ہی طرح سے پرفارم کر رہے ہوں گے. چنانچہ وہ جو پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے اس کا بینیفٹ بھی سب کو ہوگا. جی بالکل. ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ گریٹ. آپ سے گفتگو کر کے مجھے بہت حوصلہ ہوا ہے. ڈو یو نو دس؟ اس لیے کہ جب آپ ایک ماں کے زبان سے ایک استاد کی مرتبے کا مقام کی جو شخصیت ہے اسے جب ایسی گفتگو آپ سنتے ہیں تو یقیناً دل کو تسلی ہوتی ہے. دیکھیے نا، آج پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ نیشن ہوڈ ہے. جی. اور جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ میں نے یہ پڑھنا ہے اور یہ پڑھ کے میں نے اپنے ملک اور قوم کو یوں سرو کرنا ہے، جب مقصد یہ ہوگا، جبکہ بدنصیبی یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں نے اتنے پیسوں کی نوکری لینی ہے.
دیکھیے نا ہمارا مقصد یہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ وین یو انٹریکٹ ود یور ینگ اسٹوڈنٹس، اور جب آپ انہیں کوئی بات بتاتی ہیں ایک استاد کے طور پر، ایک ماں کے طور پر، ایک گائیڈ، مربی، محسن، مرشد کے طور پر، کتنے پرسنٹ ایسی ہماری ینگ اسٹوڈنٹس ہیں جن پر اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ دکھائی دیتا ہے؟ کوئی رفلی کوئی پرسنٹیج ہے آپ کے ذہن میں؟ ویل میں پرسنٹیج تو اس طرح سے نہیں بتا سکتی کہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جب آپ اپنی اگزامپل سیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، وی نیڈ ٹو ہیو دی رول ماڈلس، کہ جب اگر خود آپ نے اپنی زندگی کے اندر محنت کر کے چیزیں اچیو کی ہیں اور میرٹ کے اوپر آپ آئے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے بچے اور آپ کے جونیئرس آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ یقیناً اس سے اثر لیتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کو اس طرح سے کوانٹیفائی کرنا تو پاسبل نہیں ہے، مگر آپ مطمئن ہیں؟ جی میں تو مطمئن ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ بچوں میں کافی پوٹینشیل ہے. ہمارے ایشو بس وہی ہے کہ ہمارے پاس شاید رول ماڈلز بہت کم ہیں، گائیڈنس نہیں ہے. گائیڈنس، ہاں جی، اور ہونی چاہیے. جی، اور گائیڈنس بھی جیسے میں نے کہا کہ صرف بتانے کے لیے گائیڈنس نہیں ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے وہ گائیڈنس. گریٹ. اور وہ ہمارے وہ جو نیشنل جو دھارا، قومی دھارا ہے اس کا حصہ بنے. بالکل، وہ ایک ایکسیپشنل نہیں ہونا چاہیے، منزلوں پر لے کے جائے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بے حد شکریہ، اس لیے کہ ہم جن موضوعات پہ عموماً گفتگو کرتے ہیں وہ بڑی پنچنگ ہوتی ہیں، مایوس کر دینے والی باتیں بھی ہوتی ہیں، مگر آپ سے گفتگو کر کے بہت حوصلہ ملا ہے. آپ نے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے وقت نکالا تھا، آپ کا بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین، آج ہم نے محترمہ ڈاکٹر بشرا مرزا صاحبہ سے گفتگو کی ہے. آپ وائس چانسلر ہیں لاہور کالج وومن یونیورسٹی کی. مختلف اینگلز کی گفتگو تھی، لیکن اس کی جو کرکس تھے وہ یہ تھے کہ خواتین اگر ہماری پراپر تعلیم یافتہ ہوں گی، ایسی تعلیم جس کے اندر تربیت کا عنصر جو ہے وہ حاوی ہو، تو ہم ایک اپنی قومی اقدار کو، اپنی لیگسی کو، اپنی پاکستانیت کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کی بنا پر ہم ایک مضبوط، مستحکم، ترقی یافتہ قوم بن جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.